بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اتنا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج کل ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر لاہور کے مینار پاکستان میں جو واقعہ ہوا اس پر بہت زیادہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، ایکسپلینیشنز بھی دی جا رہی ہیں۔ تو چونکہ سوشلی ہم لوگ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، میرے جیسے لوگ، کہ میں ہیلتھ کنسلٹنسی میں بھی ہوں، فیملی کاؤنسلنگ میں بھی ہوں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بھی ہوں، تو میرا بولنا بنتا تھا۔ میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھیں، اس واقعے کی ساری سچی سی بات ہے، ہمت نہیں ہوتی ایسی چیزوں کو دیکھنے کی، کیونکہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر کتوں کے ہاتھ ایک بلی لگ جائے تو کیا ہوگا۔ تو دیٹس وائی اس کو بہت زیادہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو بہت ہی ہلکے ہلکے ایسے کلپ تھے کہ جس سے سمجھ میں آ رہی تھی چیزیں، جو کہ میڈیا پہ بھی بلرڈ کر کے وہ لوگ دکھا ہی رہے تھے، تو وہ میں نے بھی دیکھی۔ پھر ان کے اس لڑکی کے انٹرویوز بھی میں نے سن لیے جو مختلف جگہوں پر ہوئے، ایف آئی آر کی کاپی بھی دیکھ لی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اب ڈیٹا اتنا آ گیا ہے کہ بولا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بے انتہا واقعہ مجھے یاد ہیں۔ کراچی میں ایک کانسرٹ ہو رہا تھا، تو وہاں پر لڑکوں نے ایک لڑکی کے ساتھ بالکل یہی سیم سین کیا تھا۔ پھر مزار قائد پر بالکل ایسا ہی ایک سین ہوا۔ مختلف یونیورسٹیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہے؟ کسی اور جگہ پر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ لڑکیوں کا کتنا قصور ہے، لڑکوں کا کتنا قصور ہے، ماں باپ کا کتنا قصور ہے؟ جو میں سمجھ سکا میں بولوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ حکومت وقت کا ہے۔ جب میرے کلائنٹس وغیرہ دوسری کنٹریز کی مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں اور وہ گھومنے جاتے ہیں، ملائیشیا یا یو کے لے لیں، دوسری کنٹریز میں لے لیں، دن اور رات دونوں کی ویڈیوز وہاں میرے پاس موجود ہیں۔ ان کے ارد گرد نیم برہنہ صرف 2 کپڑے صحیح ہو گئے، ٹاپ اور باٹم صرف وہ کور ہے، اور وہ گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اسی کے بجائے یہاں پر ایسی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں کہ مدرسے کی لڑکی جا رہی ہے، پورا کورڈ ہے، صحیح ہو کہ صرف ہاتھ اور آنکھیں نظر آ رہی ہیں، پھر بھی بائک والا اس کے ساتھ حرکتیں کرنے کی کوشش کر کے جاتا ہے۔ اب یہ 2 چیزوں کا جب میں موازنہ کرتا ہوں تو ایک تو چیز مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پر قوانین پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، ہمارے ادھر نہیں کیا جاتا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، جو ایک بہت مشہور ابھی اسلام آباد کا واقعہ ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ جی اس میں انوالو ہو گئے ہیں، بڑے حل ہو جائے گا۔ شاہ زیب کا واقعہ یہاں کا لے لیں، بڑے انوالو ہو گئے، ہو جائے گا۔ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ میرے اپنے ارد گرد کے واقعات ہیں کہ جس میں بلکہ قانون کئی جگہوں پہ تو خود انوالو ہوتا ہے۔ صحیح ہے، میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ اس وجہ سے اس اوپر لیول پہ پی آر رکھنی پڑ جاتی ہے کہ جب تک اوپر لیول پہ پی آر نہیں ہوگی، یہ تو آپ کے خلاف کام کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ اس واقعے کی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں 14 اگست کو ہی کئی اور ہوئے ہوں گے جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہوں گے۔ صحیح ہے، تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ ہو گیا سب سے پہلی حکومت کی ذمہ داری قانون پہ عمل درآمد کروانا۔
پھر حکومت اور ماں باپ کی دونوں کی سیم ایک ذمہ داری میں بتانے جا رہا ہوں، جو کہ میں نے بہت فیس کی، اور میں نے ایسی لڑکیوں کی کاؤنسلنگ بھی کی ہے جن کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ ٹی وی پر صرف یہی چیزیں دکھا رہے ہوں گے جس میں علم سے کوئی آگے نہیں جا رہا، کوئی اپنا جسم کی تشہیر کر کے آگے جا رہا ہے، کوئی لباس کی بہودگی سے آگے جا رہا ہے، اگر کوئی ان چیزوں سے آگے جا رہا ہے تو کیا ہے کہ دونوں جو جنس ہیں، جینڈر ہیں، میل اور فیمیل، دونوں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. انڈیا میں دیکھیں نا، بھری بس میں ریپ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے یعنی کہ آپ کے چند لوگوں کے سامنے ہلکی سی سطر ہٹ جائے تو بڑی شرمندگی سی ہوتی ہے، ارے ریپنڈلی نظر آ گئی، فوراً جو ہے وہ پراپر کیا جاتا ہے ٹراؤزر. وہاں بھری بس میں، بس اسٹاپ پر میں ایک دفعہ ایک موزائک ہب نام کر کے ایک انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہے، اس پہ مینٹورنگ کیا کرتا تھا میں. تو وہاں سے ایک بچی نے میرے سے یہ چیز سوال پوچھا کہ ہمارے ادھر یہ بہت زیادہ کیوں ہے. تو میں نے اس کو یہی بتایا، میں نے کہا بیٹا دیکھو، آپ کے ادھر نا جو لائف ڈسپلن ہے، میں نے کہا برا نہیں مانیے گا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اس میں ایک مکمل طور پر یہ ڈیفائنڈ ہے کہ کیسے عورت کو عزت دینی ہے. آپ کے ادھر عورت کو جو ہے وہ صرف سیکس پروڈکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے. اب جب ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمارا میڈیا اور اس کے بعد ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے صرف ان کی شادی کو دماغ میں رکھے، ان کے پیسے کو دماغ میں رکھے، تو ایسی پھر پروڈکٹس آتی ہیں کہ جس میں ہم باہر نکلتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے کہ یار اس معاشرے میں حیوان نما انسان بھی موجود ہیں. صحیح ہے، بڑے تسلی سے میری بات سنیے گا، برا لگے معذرت، لیکن میں نے بتایا کہ میں نے کاؤنسلنگ کی اور میں نے اس چیز کو دیکھا. صحیح ہے کہ باقاعدہ اگر میں نے کسی لڑکی کو کہا کہ جو میرے کاؤنسلنگ میں، اور ایون لڑکیوں کو بھی، میں نے کہا یار یہ لباس جو ہے نا یہ اگلے کو بھی اور کبھی کبھار آپ کو بھی آؤٹ آف کنٹرول کر دے گا. تو انہوں نے مانا کہ ایسا ہوتا ہے اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں. اس حد تک یعنی کہ انہوں نے اپنی حد ڈیفائن کر دی، بولنے میں کوئی حد نہیں، چلیں کسنگ کی حد تک، چلیں ہگنگ کی حد تک ایکسیپٹیبل ہے، چلیں ہو جاتا ہے. او بھائی یہ چیزیں پھر یہاں رکتی نہیں ہیں. صحیح ہو گیا کہ کبھی آپ کسی حیوان کو دیکھیں کہ یہ کام جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جو مالک ہیں اس کو موٹے موٹے ڈنڈوں سے مار رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو اس میں جو کرنے والی چیز ہے تو تربیت وہ ہو جو شرعی تربیت ہے. شریعت آپ کو کام کرنے سے نہیں روکتی، شریعت آپ کو ویلاگ بنانے سے نہیں روکتی، شریعت آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے نہیں روکتی، کسی جگہ پہ نہیں. شریعت بیسیکلی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ کہاں پر تمہارا نقصان ہے. یہ شریعت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خوش کرنے کے لیے نہیں بنائی، یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے کہ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہو جائے گا. اگر ہم لباس پورا پہن کے گھومتے ہیں تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہو جائے گا. اگر ہم ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے جو ہے کہ کسی اگلے کی شہوت نہ طاری ہو رہی ہو، ہم پہ خود نہ طاری ہو رہی ہو، اس میں اللہ کا کیا وہ ہے فائدہ. یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کی ہیں. اسی طرح ووکیبلری، آپ یقین کیجئے گا میرے پاس ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، ان کے دماغ میں صرف یہ ایک ہی ہے، اپنی تشہیر، اور اس کا انہوں نے نقصان بھی اٹھایا اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بچپن سے ان کے دماغوں میں یہ چیزیں ڈالتی گئی.
آپ اب میرا آرٹ آف پیرنٹنگ دیکھیے گا، جس میں نے کہا لوری یہ سنائی جاتی ہے کہ لڑکا تو تیرے لیے چاند سی دلہن لائیں گے، تیری لڑکی ہے تو تیرے لیے شہزادہ لائیں گے۔ ارے بھائی، اس کے علاوہ بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں۔ پہلی چیز آ گئی گورنمنٹ لیول، دوسری چیز آ گئی والدین کی تربیت۔ اب تربیت میں دونوں چیزیں سمجھیں۔ تربیت میں بیسیکلی ایسے کورسز ٹی وی پر چلنے چاہیے جس سے پیرنٹس سیکھیں، اور اس کے بعد پیرنٹس اپنے لڑکے اور لڑکی دونوں کی تربیت کریں۔ صرف لڑکی کی تربیت نہیں ہوتی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں جس آیت میں یہ چیز آیا ہے تو اس میں حیا کرنے والے مرد، حیا کرنے والی عورتیں، نگاہ نیچے کرنے والے مرد، نگاہ نیچے، دونوں کی تربیت بالکل ایک ساتھ آئی ہے۔ اور اس تربیت میں یہ سب چیزیں ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہوئے تمہارے دماغ میں یہ چیز آ جائے گی تو تم ذہن میں رکھو، فوراً اپنی ماں بہن کو لے کر آ جاؤ، بری سوچ آئے گی نا۔ ہمارے والد صاحب نے یہ چیز سکھائی کہ جب ہم یونیورسٹی جا رہے تھے، کہتے بیٹا بس ایک چھوٹا سا خیال کرنا، جب تمہارے دماغ میں کوئی لڑکی کو دیکھ کے بری سوچ ہے، تم اپنی بہن بیٹی کے دماغ میں لے کر آ جانا، انشاءاللہ کوئی گندی سوچ کبھی آئے گی ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہالیڈیز پر پاکستان میں آپ جا کر دیکھیں، پری پلان آتے ہیں لوگ۔ کراچی کا یہ جو پی ایف میوزیم ہے، کبھی آپ کسی بھی چھٹی والے دن جائیں، شہزور کے شہزور ان آوارہ لڑکوں کو بھر کے آتے ہیں۔ میں نے اپنے سارے کلائنٹس کو کہا ہوا ہے کہ نہیں، تو گورنمنٹ لیول پہ ہو گئی، تربیت والی چیز ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ سمجھیے گا، انفرادی وے پہ ہمیں اب کام کرنا ہے۔ جیسے مجھے یہ موقع مل گیا تو بجائے اس کے کہ میں کسی ایک کی سائڈ لوں، اور بجائے اس کے کہ میں واقعات چھپانا شروع کر دوں، نہیں، اگر میرے خاندان کا بھی کوئی ایسا خبیث لڑکا ہے تو مجھے کہنا ہے کہ ان ماں باپ نے خبیث پیدا کیا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی لڑکی ہے تو ہم وہ کہیں گے چلتی پھرتی شیطان ہے، یار کیوں نہیں ان باتوں کا خیال کیا جا رہا۔ تو کیا ہے کہ آپ کو ان سٹیپ پہ چلنا ہے، ورنہ یہ میں بتا رہا ہوں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، انہی کو کہہ لیں کہ اگر آپ نے برہنہ لڑکی دیکھ لی تو کیا آپ کو فائدہ ہو گیا؟ آپ نے کسی کو ہاتھ لگا لیا کہ آپ اپنے ماں بہن بیٹی کو برہنہ کر کے دیکھ لیں، وہی ہوگا نا۔ لیکن خناس ہے یہ شیطان ہے جو اس طرح سے بھر جاتا ہے تربیت سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لڑکے لڑکیاں میری جب کاؤنسلنگ میں آئے تو وہ اس سے پہلے تک وہ ان چیزوں کو انجوائمنٹ سمجھتے، اس کے بعد وہ میں نے کہا آپ تسلی سے کر کے دیکھو کیا ہے۔ اسکینڈینیوین کنٹریز کا میں نے ان کو بتایا کہ وہاں پر ایک دور میں نیوڈ مینول کی پبلیکیشن منع تھی، پھر انہوں نے ون کر لیا، پبلشر نے الاؤ ہو گئی، اس سال سب سے زیادہ نیوڈ میگزین بکے، بلینر ہو گیا وہ پبلشر۔ لیکن اگلے سال وہ دیوالیہ ہو گیا، پڑے رہتے تھے، مفت ہوتے تھے، کوئی لیتا نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پھر یہ چیز کلیئر کر دی کہ کیا آپ نے کما لیا اس سے۔ آپ اگر نیوڈ تصویریں دیکھ لیتے ہو، پورن مووی دیکھ لیتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا اندر خراب ہوتا ہے، نفسیاتی ہو جاتے ہو آپ۔ جتنے بھی اس طرح کے پورن موویز یا نیوڈ میگزین دیکھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ لازماً میڈیسن یوز کریں گے، میرے سے لکھوا لیں۔ یہ کیسے سمجھائیں گے آپ ان کو؟ آپ کو کاؤنسلنگ کے سیشنز کرنے پڑیں گے، آپ کو ایسے کورسز لانچ کرنے پڑیں گے۔ یہ صرف ٹی وی پہ چند روز، آج کل کوئی وار، آپ دیکھیں نا پچھلے واقعے کو آپ بھول گئے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھوں اس لڑکی کا نام کیا ہے کہ جس کا انہوں نے ہیڈ اتار کے پھینک دیا تھا، آپ کو نہ لڑکے کا نام یاد ہوگا نہ لڑکی، اب آپ کو اس کا یہ پتہ ہوگا۔ اگلا خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ ہوا آپ اس طرف چلے جائیں گے، لیکن آپ کو ورکنگ کرنی ہے، سولوشن لے کر آنا ہے۔
ورنہ آنے والے وقت میں پھر اسی طرح سے گینگز چلیں گے، اور اس میں آپ یہ بھی بھول جائیں کہ لڑکے اور لڑکی کی تفریح کیا ابھی صرف بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے بدفعلی، پھر یہ آنے والے وقت میں بڑوں کے ساتھ شروع ہو جائے گی۔ قوم لوط کا گناہ نہیں یاد آپ کو؟ تو یہ چیزیں جو ہیں تاریخ سے ہمیں سیکھنی ہیں، اور انفرادی طور پہ جتنے میرے لوگ یہ سن رہے ہیں انہوں نے اب اس چیز کا پلان بنانا ہے کہ اپنے گھروں میں یہ کورسز اب آنے چاہیے۔ مجھ سے بولیں گے انشاءاللہ میں فری یہ کورس کروانے کو تیار ہوں، لیکن کیا ہوگا، ورکنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اگر صرف اس واقعے کو سن کر افسوس کر دیں گے تو خدا نخواستہ کل ہمارے اپنے ساتھ ہوا، اٹھانے کی کوشش کی گئی یونیورسٹی دور میں، ہمارے اپوائنٹ کی لڑکیوں کو اٹھانے کی، تو یہ سب ایک آج نہیں ہو رہا ہے، یہ ان قوموں سے ختم ہوا ہے جن قوموں کی تربیت ہو گئی ہے، جن قوموں میں سفارش سے لوگ اوپر نہیں آ رہے، جعلی طریقے سے حکومتیں نہیں بنائی جا رہی۔ یہ پورے جو طریقے ہیں، جو لاز یونیورسل ہیں، جو ہولی لاز ہیں، ان کو فالو کیا جا رہا ہے، تو جا کر کیا ہوگا، آپ کو رزلٹ ملیں گے، ورنہ آئے دن آپ یہ واقعات سنتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو اپنے قرآن کے قریب لے کر آنا ہے، میرے نبی کی سیرت کے قریب لے کر آنا ہے، ان کو حفاظت کی دعائیں بتانی ہیں، حفاظت کے انداز بتانے ہیں، حفاظت کے ایکشنز بتانے ہیں۔ یہ سب چیز جب تک نہیں ہوگی تو خدا را ہم نے بہت پھر ایسے واقعات اور ابھی دیکھنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے واقعات سے محفوظ رکھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام۔